میں اپنی زندگی میں خوش تھا، بے حد خوش تھا۔ میرے پاس ایک نیک خوبصورت بیوی تھی جس کا ساتھ کبھی بھی بوجھل نہیں لگتا تھا، لیکن اس میں ایک خامی تھی اور وہ یہ کہ وہ بڑی ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس نے اب بھی اپنی روحانی اور جسمانی خوبصورتی اور چستی کا بڑا حصہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ میرے بچے بڑے ہو گئے تھے اور شادی شدہ تھے، سوائے سب سے چھوٹے بیٹے کے جو امریکہ میں پڑھ رہا تھا۔ کیونکہ مرد تو کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے، لہٰذا میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی اور جوانی کی تازگی محسوس کرنے کے لیے ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے منگنی کی اور نکاح کیا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دوسری شادی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ کل میں دوسری بیوی کے ساتھ وقت گزاروں گا، تو وہ روئی اور مجھ سے شکوہ کیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے ایک گھر خرید کر دوں تاکہ اسے یقین دہانی ہو، لیکن میں نے انکار کر دیا اور ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا۔ پہلی بار میں نے اپنی بیوی کو اتنے زور سے بولتے سنا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بیچ دیا ہے۔ غصے سے میں نے بھی کہا اور میں نے بھی تمہیں چھوڑ دیا، اور میں نے اسے طلاق دے دی۔ میرے غصے کی شدت سے وہ پریشان نہیں ہوئی بلکہ اور بھی بلند آواز میں بولتی رہی۔ میں نے اس سے بحث سے بچنے کے لیے بھاگ کر اپنی دوسری بیوی کے لیے تیار کردہ فلیٹ میں پناہ لی اور اپنے سامنے آنے والی خوبصورت دنوں کے خواب دیکھنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی پہلی بیوی کو واپس نہیں لاؤں گا تاکہ اسے سبق ملے۔ مجھے اس سے ایک عجیب سی نفرت محسوس ہوئی اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور دوسرے دن شادی کر لی۔ میں اپنی نئی بیوی کے ساتھ خوشی سے اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا اور اپنی پہلی بیوی کے ساتھ زندگی کے دروازے کو بند کر دیا۔ میں ہنی مون کے لیے گیا جہاں میں نے اپنی تمام محبت اور جذبات نئی بیوی پر نچھاور کر دیے اور اپنی پہلی بیوی کو بھول گیا۔ جب میں اپنے ملک واپس آیا تو میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ میری پہلی بیوی مجھ سے رابطہ کرے گی یا معذرت کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس سے میری ضد اور بڑھی۔ میرے بڑے بیٹے نے آ کر مجھ سے التجا کی کہ میں اس کی ماں کو واپس لے آؤں، لیکن میں نے شرط رکھی کہ جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گی میں اسے واپس نہیں لاؤں گا۔ بیٹے نے مجھے بتایا کہ ماں ناراض ہے تم سے، لیکن میں نے ضد سے کام لیا۔ میں نے کہا کہ اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، کیونکہ میں گھر کی مرمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کا حال پوچھا اور نہ اپنے بچوں کا۔ کچھ مہینے گزر گئے جن میں گھر کی مرمت میں مصروف رہا۔ پھر ایک دن مجھے اپنی نئی بیوی سے یہ خبر ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ پہلے 10 سال سے شادی شدہ رہی تھی لیکن کبھی حاملہ نہیں ہوئی تھی، اور میں بچوں کا خواہشمند نہیں تھا کیونکہ میں ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ حمل کے دوران مشکلات کی وجہ سے اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور میں تنہا رہ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو واپس لے آؤں گا، جیسے وہ کوئی فرنیچر ہو جسے میں واپس لے آؤں گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے ایک ہفتہ پہلے ہمارے پڑوسی حاجی بشیر سے شادی کر لی، جس کی بیوی 5 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ ابو فہد ایک بار شادی کر چکے تھے اور دوسری بار بھی ناکام رہے، اور ہماری آپس میں بہت دوستی تھی۔ میں اکثر
اس سے اپنی بیوی کی خوبیاں اور اس کے ساتھ اپنی خوشیوں کا ذکر کرتا تھا، اور وہ مجھے کہتا تھا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھو، وہ ایک قیمتی جوہر ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر آگ جل رہی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تو اس نے کہا کہ تم نے خود اسے گھر سے نکالا اور وہ ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگی تھی۔ جب اسے بھی آرام نہیں ملا تو اس نے حاجی بشیر سے شادی کر لی، کیونکہ تمہیں اب اس کی ضرورت نہیں تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ میں اپنے فلیٹ میں گیا اور بچوں کی طرح بستر پر لیٹ کر رونے لگا۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا اور میں بہت نادم تھا۔ میں نے اپنا فلیٹ چھوڑ دیا اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ مرمت شدہ گھر میں رہنے لگا۔ اس دوران اس نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا اور پھر ایک بیٹی کو۔ اس طرح 3 سال میں میرے 3 بچے ہو گئے۔ میری بیوی بچوں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ اس کا سارا دھیان بچوں کی طرف ہو گیا۔ وہ بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کی فرمائشیں بڑھتی گئیں، دودھ، ڈائپر، ہسپتال کے چکر، جبکہ میں ان چیزوں کے لیے بوڑھا ہو چکا تھا۔ میری عمر 60 سے زیادہ ہو چکی تھی اور اس کی 30 کے دہائی میں۔ میں نے اس کے لیے 2 خادمائیں رکھی تھیں، جن میں سے ایک بچوں کی دیکھ بھال کے لیے تھی تاکہ وہ میرے لیے وقت نکال سکے، لیکن اس نے وقت اپنے لیے، اپنی نوکری، اپنی خاندان، بہن بھائیوں اور دوستوں کو دینا شروع کر دیا۔ وہ مجھے اکثر یاد دلاتی کہ ہم دونوں کی عمروں میں بہت فرق ہے اور مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنی تلخ حقیقت کو قبول کر لیا اور زیادہ تر وقت اکیلے گزارنے لگا۔ میں سکون کی تلاش میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، ظاہر ہے اکیلا ہی گیا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے، جیسے وہ مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہو۔ مکہ مکرمہ میں نے اپنے پرانے دوست ابو فہد کو دیکھا۔ وہ اسی ہوٹل میں مقیم تھا جس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی صحت کافی بہتر ہو چکی تھی اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پچھلے 1 مہینے سے مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہے۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور حرم کی طرف جانے لگا۔ نماز سے کچھ دیر پہلے میں نے حاجی بشیر کو دیکھا۔ وہ میری پہلی بیوی کا ہاتھ تھامے ہوئے حرم میں داخل ہو رہا تھا۔ میری قیمتی جوہر اس کے بازو سے لپٹی ہوئی تھی اور وہ اسے آہستہ سے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔